یہاں جو بات ہوتی ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں اہل سنت کے نقطہ نظر سے کہ تمام صحابہ عدول ہیں، لفظ عدول استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں نزدیک، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں، دعویٰ بھی ہمارا یہ ہے کہ صحابہ سے ہم نے دین حاصل کیا، صحیح ہے نا۔ اب جب ہم دین کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دین کے اندر جو سیاست بھی ہے وہ بھی ہم نے صحابہ سے سیکھنی ہے۔ اچھا، دین نے تو ہمیں بہت چیزیں سکھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ جب حضور جو حدیث ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تکون بینکم نبوہ ثم تکون ماشاء اللہ تکون ثم انفع اللہ، یہاں تک کے بعد میں اس کے بعد خلفاء الراشدین علی منہاج نبوہ، پھر اس کے بعد ملک العباد، کاٹ کھانے والی بادشاہت، پھر کہا کہ جبری مملوکیت، پھر کہا کہ پھر خلافہ علی منہاج نبوہ۔ اچھا، اس کی ذرا کیٹیگری بتاتے ہیں، یہ کون ہے اور پھر کاٹ کھانے والی مملوکیت کون ہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ خلافہ، اب مسئلہ یہ ہے کہ سمجھنا یہی ہے کہ اسلام جو ہے ہمیں جو سیاست دیتا ہے، دین کے اندر سیاست سکھاتا ہے، تو سیاست ہم نے جب دین سیکھا صحابہ سے، تو سیاست کو بھی وہاں سے سیکھنا چاہیے۔ دین ہمیں اللہ کے رسول سے سیکھنا ہے، صحابہ سے تھرو ہمیں ملا ہے نا، اور سیاست اللہ کے رسول سے سیکھنی ہے، ان سے ہی فلٹر ہوتے ہوئے وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو کہا کہ یہ ہمارے یعنی تارے ہیں۔ نہ یہ بھی ضعیف حدیث ہے، یہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ دوسرا خلفائے راشدین کی سنت پہ تم چلیں گے کیونکہ حدیث ہے، مگر تمام صحابہ کی سنت پہ چلیں گے، اس کی حدیث آپ نے بات سنیں۔ صحابہ میں اگر آپ کو کسی کی ایک کی سنت آپ کو ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا ہے، صحابی کا ایک تو وہ آپ کے لیے حجت ہوئے تھے کہ صحابی جو ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیت ہے، یعنی صحابی کی بات تضاد نہ ہو۔ تعداد تو نہیں بات رہا ہوں، تفاول تعداد کی نسبت فضیلت کی بات نہیں ہو رہی ہے، نسبت بات ہو رہی ہے کہ آپ نے دین کہاں سے حاصل کیا ہے۔ اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ ہمیں دین صحابہ سے ملا، یہ ہمارا موقف ہے، ٹھیک ہے، یہ اصولی موقف آ گیا۔ اب ہم جب بات کریں گے کہ صحابہ کی جو حکمرانی تھی اس کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کہ خلفاء راشدین مہدی کے بعد پھر ملک عباد آئے گا، تو کیا کسی صحابی کے متعلق ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ کاٹ کھانے والی بادشاہت تھی؟ یہ ہم سے سوال اٹھے گا نا، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہاں پہ دو صحابی رسول آ جاتے ہیں، پہلے صحابی حضرت امیر معاویہ اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر، یہ دو خلافت، ایک تو 20 سال کی خلافت ہے اور ایک جو ہے 8 9 یا 10 سال کے قریب عبداللہ بن زبیر کی۔ تو یہاں صحابی کے اوپر سوال اٹھ جاتا ہے کہ کیا ان کی صحابت کو، ان کی خلافت کو ہم کاٹ کھانے والی بادشاہت میں داخل کریں گے؟ یقیناً نہیں، ورنہ تو پھر ہمارے دین پہ سوال آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بات یہی آتی ہے کہ خلافت سے مراد کیا ہے؟ خلافت جو ہے ایک سیاست ہے، ایک نظام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ چونکہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر سے بنے ہیں، ذہنیت ان کی وہی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام رکھا ہوتا خلافت کے لیے، جس میں مقصد یہ تھا کہ دین کو غلبہ دلانا۔ سیاست کا مقصد اسلام میں یہ ہے کہ آپ نے دین کو ہی غلبہ دلانا ہے، دین کے لیے آپ نے سب کچھ کرنا ہے۔ تو ان صحابہ کے منصف جو دور ان کا سیاست کا، ان کو ہم خلفاء راشدین مہدی ہی سمجھیں گے۔ اچھا، کیونکہ خلفاء راشدین مہدی کا مقصد مطلب کیا ہے؟ رشد اور ہدایت پہ ہونا، رشد اور ہدایت پہ ہونا۔ وہ تو ہم پہلے کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست دین سے لیا تو اس کے متعلق کیسے نہیں کہہ سکیں کہ وہ رشد ہدایت پہ نہیں ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی صحابی کو ہم بادشاہ ملوکیت میں نہیں ڈال سکتے؟ نہیں، کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ اول تو ایک بتاؤں، یہ لفظی تفریق ہے قرآن میں، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کا ذکر کیا گیا، وہاں یہ بھی کہا کہ ان کو بادشاہت دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک لفظی تفریق ہے، اصل میں کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہت کے لیے تعز من تشاء، یعنی کہ عزت کے لیے مقام، ہمارے پاس یہ لفظی تفریق ہے۔ لیکن جب نظام سیاست کی بات ہوگی تو نظام سیاست سے مراد یہی ہے کہ خلفاء راشدین مہدیین کی جو زمانہ ہے، تمام صحابہ کا خلفاء راشدین مہدیین کا زمانہ ہے، کیونکہ وہ سیاست اس اصول پہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریات پہ۔ ٹھیک ہو گیا، صرف یہ فرق یہ آ جاتا ہے کہ یہاں جو مشاجرہ صحابہ ہے اس کے لیے اہل سنت اور جماعت کا موقف صرف یہی ہے کہ ہم اس میں سکوت اختیار کریں گے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دونوں طرف سے باتیں سنی ہیں تو میں اس کو آخر میں کلیئر بھی کروں گا، یاد دلائیے گا مجھے دوبارہ، کیونکہ دونوں گفتگو سننے کے بعد تھوڑا سا ذہن چکرا سا گیا ہے۔ میں مکتبہ اہل تشیع کی جانب سے نہیں بلکہ عام انسان کی جانب سمجھ لیں، عام انسان جو گمان کریں اس حساب سے اب بات کروں۔ دیکھیں، میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین اسلام ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو بھی اسلام کے سوا بات کرے گا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ حدیث کا پڑھنا فقط کافی نہیں ہوتا، تشریح جو آپ کر رہے ہیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی آپ تشریح کر رہے ہیں اس کے پیچھے کلام کس کا ہے، کیا یہ رسول خدا نے بیان فرمایا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہے۔ دیکھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگ علماء ہیں، کیونکہ میں ایک عام انسان بن کے یہ سوال کر رہا ہوں، کیونکہ آج کل تو ایسا دور تبدیل ہو گیا ہے کہ اب تو ملت بھی آگے پوڈ کاسٹ میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے اس کو۔ تیجانی صاحب نے فرمایا کہ اصحاب جو ہیں کلہم عدو، اور سیاست ہم نے اصحاب سے سیکھنی ہے، دین ہم نے اصحاب سے سیکھنا ہے۔ میرا سوال ہے تمام علماء سے، اگر آپ ان کو عدول مانتے ہیں تو اپنے عقیدے میں منصف بنیں، آپ ان کو ہدایت کا ستارہ کہتے ہیں تو اپنے عقیدے میں آپ منصف بنیں۔ اگر وہ ہدایت کے ستارے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، تو پھر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ ہدایت کے ستارے ہیں
تو ایک ہدایت کا ستارہ جس نے یزید کو خلیفہ بنایا اپنی موجودگی میں، ہدایت کے ستارے اور بھی موجود تھے، ان کے بقول کے رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے ان کی ابتدا کی تو فلاح پاوے. تو اصحاب موجود تھے، ہدایت کے ستارے موجود تھے، ایک تابعی جسے ہدایت کے ستاروں کی پیروی کرنی تھی اس کو خلیفہ قرار دیا گیا. کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ہدایت کے ستاروں کی موجودگی میں یہ کام غلط کر رہا ہوں؟ صحابہ کی موجودگی میں یزید کو خلیفہ بنا رہا ہوں. اگر تو آپ ان کو عدول مانتے ہیں تو آپ ان سے بنے، آپ یہ بات برملا کہیں کہ ان کا یزید کو خلیفہ بنانا عین عدل و حق تھا. یہ جملہ آپ مجھے لکھ کر دے دیں، بالکل عین عدل تھا، بالکل عین حق تھا، اور یزید پورا اس کرائٹیریا پر اترتا تھا، اور صحابہ کی موجودگی میں وہ حق رکھتا تھا، ہدایت کے ستاروں کی موجودگی میں وہ حق رکھتا تھا کہ خلیفہ بنے.